أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورت کا نام سورۃ الحج، اور اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات اور 10 رکوع، اور یہ سورہ مبارکہ اکثر اہل علم کے قول کے مطابق مدنی سورت، اگرچہ اس میں بعض آیات مکی بھی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کچھ آیات مکی ہوتی ہیں اور کچھ مدنی بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ آیات کون سی ہیں، مکی ہیں یا مدنی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں زیادہ آیات مدنی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو مدنی سورت کہیں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں کچھ آیات مکی بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مدنی ہونے کی ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 39 ہے، ورس نمبر 39۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں جہاد و قتال اور لڑائی کی اجازت دی۔ ظاہر ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سورت مدنی ہوتی ہے، تو مکہ مکرمہ میں تو ابھی جہاد اور لڑائی کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مکہ میں تو یہ حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، باندھ کر رکھو، مسلح جد و جہد نہیں کرنی کافروں کے مقابلے۔ ابھی ماریں کھاؤ، ظلم برداشت کرو، صبر کرو، حوصلہ رکھو، برداشت کرو، صرف دعوت کا تبلیغ کا کام کرو۔ تو مدنی زندگی میں جا کر پھر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا جو اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اب انہیں جہاد و قتال کی، لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی ایک مضامین بیان کیے گئے۔ کچھ مضامین تو وہی ہیں
جو اکثر مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی بہت سے مضامین اس میں مکی صورتوں والے بھی ہیں، جیسے مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی طرح سے اہل ایمان کا کیا انجام ہوگا اور کفار کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، مثال کے ذریعے اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، مثالیں دے دے کر لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے متنفر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح گمراہ لوگوں کے گمراہ سرداروں اور لیڈروں کا تذکرہ، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، گمراہوں کے پیچھے، اور خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بعض ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر عبادت کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے میں فائدہ نظر آیا تو اس طرف ہو گئے، اور اگر کہیں مشکل وقت آیا تو دوسری طرف ہو گئے۔ کنارے پہ رہ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پانی میں اترنا ہے کہ نہیں اترنا، وہ لنگوٹا کس کے پانی میں نہیں اترتے۔ اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں رحم مادر میں جنین اور نطفہ منی سپرم جن پروسیسز سے اور جن سٹیجز سے گزرتا ہے، ان ارتقائی مراحل کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آخری اور سب سے اہم موضوع جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، جو اس سورت کی ایک امتیازی پہچان ہے، اور وہ اس سورت کے نام سے بھی میچ ہوتے ہیں، اور وہ موضوع ہیں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ، اور اسی طرح سے حرم کا تذکرہ، مکہ کا تذکرہ، وہاں حج کے لیے جانے کا تذکرہ، اور اسی طرح سے حج کے کئی احکامات، اور پھر حج کے متعلق ہی قربانی بھی ہے، قربانیاں بھی لے کر جاتے ہیں لوگ حج پہ، تو قربانیوں کے احکامات، قربانی کی قسمیں، ان ساری چیزوں کا بھی اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں اس کی پہلی 2 آیات کی تفسیر۔ پہلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ ہے قیامت کے دن کی ہولناکیاں، کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی شدت کو اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کئی چیزوں کی مثال دی ہے، کہ قیامت کے دن یوں ہوگا، زلزلہ ہوگا، ہر چیز کو ہلا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے 2 مزید چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ زلزلہ اتنا شدید اور سخت ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، فیڈ کروا رہی ہوگی، تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی، پریگننٹ ہوگی، تو اس عورت کا حمل اور اس کی پریگننسی وہ گر جائے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اے انسان، اے دیکھنے والے، تجھے اگر وہ قیامت کا منظر دکھا دیا جائے نا، تو تجھے یوں لگے گا کہ شاید لوگ نشے کی حالت میں گر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے نشہ کیا نہیں ہوگا، وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے۔ جس طرح نشے میں
انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے اعصاب پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے افعال پہ، اپنی زبان پہ، کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے اور تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی اور بچنا بھی، کیونکہ آدمی بچتا اسی گناہ سے ہے، اسی بری چیز سے بچتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔ اگر ہم بجلی سے ڈریں گے تو تبھی اس سے بچیں گے نا، کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر اس کا ڈر ہی نہیں ہے تو اس سے بچاؤ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تقوی کا عام معنی ہے۔ تو یہاں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی حکم عدولیوں سے، اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس، اور اس میں خطاب اللہ پاک نے ساری انسانیت کو فرمایا، کیونکہ یہ قیامت کے دن سے جو ڈراوا ہے، قیامت کے دن کا ڈراوا یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرانے کی ضرورت پوری انسانیت کو ہے، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو قیامت کے دن کی ہولناکیاں بتا کر ڈرانے اور صراط مستقیم پر چلانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ غیر مسلموں کو تو زیادہ ضرورت ہے نا، کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اسلام قبول کریں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ، الساعۃ قیامت کا، الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ۔ زلزلہ کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح کسی چیز کو ہلا دینا، ہر چیز کا اچھی طرح سختی سے ہل جانا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سخت ہے، بہت ہی وہ دردناک قسم کا منظر ہوگا جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا۔ اور اس سے مراد زمین کا ہلنا بھی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اچھی طرح ہلایا جانا، یہ زمین کا زلزلہ بھی مراد ہے۔ اور اس کے بعد انسانوں کے اوپر بھی ایک زلزلہ اور انسانوں کو ہلایا جانا بھی مراد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمائیں، وہ آگے سے کہیں گے سعدیک ولبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، اور میں سعادت بخشوں، سعادت سمجھتا ہوں حاضر ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اے آدم،
اپنی اولاد میں سے جہنم والی جماعت کو، آگ والی جماعت کو نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ وہ آگ والی جماعت کیا ہے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 نکالو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ خبر سن کر کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں تو بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یہ ایسی خبر ہوگی پوری انسانیت کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 999 آگ میں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو، ان میں 999 میں یاجوج ماجوج کی بڑی تعداد ہوگی، یاجوج ماجوج کی اس میں بڑی تعداد ہوگی، اور تم میں سے باقی انسانوں میں سے ایک ہوگا، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اللہ پاک کی ساری مخلوق میں سے، یعنی جو جنت میں جانے والے ہوں گے، ان میں سے تم 1/3 ہوگے، یعنی 1/3۔ سارے مذاہب میں سے صرف تیسرا حصہ تم ہوگے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی انسانیت ہے اس میں سے صرف ایک پیغمبر کی امت، آخری پیغمبر کی امت، وہ 1/3 ہے۔ اور پھر آپ نے مزید اللہ سے امید لگائی، فرمایا بلکہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم نصف ہوگے، کل جنتیوں کا تم نصف ہوگے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کے اندر جو قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، اس سے مراد اس حدیث کے مطابق یہ جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں آ جائیں۔ اگرچہ آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت کا زلزلہ جب 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، یہ شاید اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زلزلے سے مراد وہ وقت ہوگا جب 1000 میں سے 999 کو جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ دونوں ہی موقع مراد ہو سکتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، پتہ نہیں کتنے کو زلزلے آنے ہیں، سور پھونکے جانے کے وقت بھی زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلہ آئے گا، جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس وقت بھی زلزلہ، اور پھر جب 999 کو آگ میں پھینکے جانے کا حکم سنایا جائے گا اس وقت بھی لوگوں پر زلزلے کی کیفیت ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ یوم، جس دن، ترونا، تم دیکھو گے، ہاں اسے، کسے دیکھو گے؟ زلزلۃ الساعہ، یعنی زلزلہ مراد ہو سکتا ہے یا قیامت۔ یوم، جس دن، ترونا، تم دیکھو گے، ہاں اسے، قیامت کو یا زلزلے کو، تذہلو، غافل ہو جائے گی، کلو مرضعۃ، کلو، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، اما، ان سے، کس سے؟ ما، جسے، ارضعت، اس نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا۔ وَتَضَعُ، اور
گرا دے گی. وضع حمل کا لفظ بولا جاتا ہے نا, وضع کا معنی ہوتا ہے گر جانا. وَتَضَعُ اور گرا دے گی کل ذات حمل ہر حمل والی, حملها اپنا حمل. وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے کی حالت میں. قیامت کے دن حمل کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس حالت میں فوت ہوتا ہے نا, وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اگر ایک عورت دنیا کے اندر پریگننٹ فوت ہو گئی تو جب وہ قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں آئے گی تو پریگننٹ ہی ہوگی. تو وہاں پر بھی یہ صورت ممکن ہے کہ وہ اپنا حمل گرا دے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی خوف سے, پریشانی سے. وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے کی حالت میں. سکارا یہ سکرانن کی جمع ہے. سکرانن کہتے ہیں نشہ کرنے والے کو, جس نے نشہ کیا ہوا ہے, تو اس کی جمع سکارا. اللہ اکبر. جیسے کسلانن, کسلانو کی جمع کسالا, اسی طرح سکران سے سکارا. وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے کی حالت میں, نشے میں. وَمَا هُمْ واو حالیہ ہے, حالانکہ ما ہم نہیں ہوں گے وہ. بازر بھی ما میں زور پیدا کرنے کے لیے, بازر بھی ہرگز سکارا نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُکارا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اور لیکن عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید بہت سخت ہوگا. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ ہر شخص نشے کے اندر گر رہا ہے, پریشانی کے عالم میں. اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے, شدتوں سے, عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھنا. اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں. اللہ تو ہمیں اس دن بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا. اللہ ہمیں اس دن کے عذابوں سے محفوظ فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.